الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما با آواز بلند درود پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک کے متعلق بہت ساری احادیث پاک اور روایتیں ملتی ہیں۔ آج جو حدیث پاک بیان کرنی ہے بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ سیدنا حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہ بی بی آمنہ کے لال مدینے والے آقا شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 مرتبہ رحمت فرمائے گا، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ بظاہر 1-2 لائنوں کی حدیث پاک ہے، مگر اس کے الفاظوں پر غور کیجئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا کیا انعام ارشاد فرمائے ہیں۔ ساری عمر بندہ اگر دعا کرتا ہے تو ایک رحمت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ عز و جل مجھ پر رحمت فرما، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ بھی کسی کو مل جائے تو اس کی دنیا سے مال ورا ہو جائے۔ یہاں پر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ 10 بھی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کسی بندے کو ایک رحمت مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے، اور جس کو 100 رحمتیں مل جائے اس کا عالم کیا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، آگے بھی ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماتھے پہ لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور دوغلا پن سے دور ہے۔ مطلب نفاق کہتے ہیں منافقت سے، دوغلا پن سے، مشرک ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماتھے پر لکھ دے گا، یعنی مہر لگا دے گا کہ یہ کفر نہیں کرے گا، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی خوب نبی علیہ السلام کے بارے میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس کا بہت اہم فہم اور آسان ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر اتنا بڑا حکم ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی یا دونوں میں کوئی بھی بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ حدیث پاکی یہاں پر اس کی تفسیر میں جائے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا حکم ارشاد فرمایا کہ صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اتنا بڑا حکم ارشاد فرمانے کے بعد
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. کوئی بندہ گناہ کر لے, کوئی بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے, مگر جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں معاف نہیں فرماتا ہے. بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, جو بندہ شرک کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ظلم عظیم کر رہا ہے, اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اپنے ساتھ کہ جس کی تلافی نہیں ہے. اتنا بڑا حکم ارشاد فرمانے کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کو اف تک نہ کہو. حالانکہ چھوٹا سا ایک لفظ ہے کہ اف نہ کہو, کتنا چھوٹا سا لفظ ہے, مگر قرآن پاک کا حسن کتنا پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھوٹے سے لفظ سے بھی منع فرمایا کہ والدین کو کہیں اس لفظ سے بھی اذیت نہ پہنچاؤ. پھر یہی سے سوال ہم پیدا کرتے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں یا باری تعالیٰ پھر کیسے کریں, ہم کیسے ان کا شکریہ ادا کریں. آگے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پہ ہمیں ارشاد فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خود ہی فرما رہا ہے کہ کیسے ان کے لیے دعا کی جائے. دعا کیسے کی جائے کہ اے اللہ عزوجل, جیسا کہ میرے والدین نے مجھ پر بچپن میں رحمت فرمائی تھی, اسی طرح تو ان پر رحم فرما. بچپن میں کیسے؟ حالانکہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی, بڑی عمر میں بھی والدین مجھ پہ محبت کرتے ہیں, رحم کرتے ہیں, مگر اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بچپن کے اندر والدین جو ہے بچے کی زیادہ باتیں مانتے ہیں. بچہ بیمار ہوتا ہے, والدین کا سکون سارا برباد ہو جاتا ہے. بچہ بعد میں بیمار ہوتا ہے, والدین پہلے پریشان ہوتے ہیں. بچے کو گیلی جگہ سے اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹاتے ہیں, والدین گیلی جگہ پہ لیٹ جاتے ہیں. اے اللہ زوجہ, جیسے والدین نے میری چھوٹی چھوٹی ہر ضد میری مانی, تو بھی ان پر کرم فرما, تو اپنی شان ان پر رحمت فرما. پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ جن کے والدین اس دنیا فان سے چلے جائیں پھر وہ کیا کریں. پھر ایسا ہے کہ ہر نماز میں ان کے لیے دعا مانگی جائے, ہر وقت ان کو یاد کیا جائے, ان کا ذکر کیا جائے. حدیث پاک ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی مؤخر فرما دے گا, چاہے تو آخرت میں لے جائے, چاہے تو دنیا میں دے دے. جتنا مرضی بڑا گناہ کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں کرتا, مگر والدین کی گستاخی, بد کلامی, ان کو ایذا دینا ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے. یہ حدیث پاک کی روح سے ہے. بلکہ اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو والدین کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, اس کا بھی صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے, آخر میں تو ملنا ہی ملنا ہے. حدیث پاک کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی بھلائی دے دیتا ہے. اور جو بندہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, ان کو مارتا پیٹتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو جیت کر بھی ہار جاتے ہیں, جو والدین کو ایذا پہنچاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سکون ہی واپس لے لیتا ہے. آگے سنیے, بہت پیاری حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی مکرم شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میرے اخلاق کا, میرے حسن اخلاق کا, میری محبتوں کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر آتا ہے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں. پھر وہی سوال کیا یا رسول اللہ, میری محبت اور شفقت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. جب یہ چوتھی مرتبہ سوال کیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ. اللہ اکبر, ماں کے کتنے زیادہ احسانات ہیں ہم پر, کتنا بڑا درجہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کے قدموں تلے جنت ہے. اسی وجہ سے جنت ہے کہ والدین کو اتنے زیادہ ظلم و ستم سہنے پڑتے ہیں, اتنی زیادہ تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں, پھر جا کے بچہ پروان چڑھتا ہے. اور آج وہی بچہ ہے کہ والدین کو معاذ اللہ گالیاں بھی نکالتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, جو والدین کو گالیاں نکالتے ہیں, ان کو برا بلا کہتے ہیں. پھر ان کے گھر کے حالات دیکھ لیں, گھر میں جائے گا تو ایسے ہوگا جیسے گھر میں نحوست ٹپک رہی ہے. لوگوں کو بہت ساری حدیثیں سنائیں گے
مگر معاذ اللہ ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ والدین کو ایذا دے رہے ہوتے ہیں، ہر بات پر والدین کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے جو والدین کو ڈانٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دنیا بھی خراب کر لیتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ آگے سنیے، جو والدین کی خدمت کرتے ہیں پھر ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ دنیا میں تو ملنا ہی ملنا ہے، جنت کے اندر بھی اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تلاوت قرآن کی آواز سنی، اتنی پیاری آواز۔ میں نے فرشتوں سے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حارثہ بن نعمان ہے جو تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا صلہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا صلہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا صلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بعد میں پتہ کیا کہ تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ والدین کی خدمت میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ والدین کی جو خدمت کرتے ہیں ان کا صلہ یہی ہوتا ہے۔ دنیا میں تو قرآن پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور شان تو تب ہے کہ جنت میں پڑھا جائے اور سارے قرآن پاک سنیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آگے سنیے کہ والدین کا مقام کتنا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاد کے دن چل رہے ہیں، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی رسول کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری والدین حیات ہے، میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے والدین کی خدمت کر، اسی میں تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آج ہم یہاں پر اپنے بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں، پیروں سے دعائیں کراتے ہیں، طرح طرح کے درباروں پر جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، حالانکہ سب سے بڑے مرشد ہمارے گھر میں ہی موجود ہیں۔ جو ان کو چھوڑتا ہے پھر وہ در بدر ہی پھرتا ہے، کبھی کسی دربار پر جا رہا ہے، کبھی کسی بزرگ سے دعا کرا رہا ہے، کبھی کسی پیر کے پاس جا رہا ہے، جبکہ ان کے گھر ہی جنت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام ارشاد فرمایا کہ جو والدین سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم ان کو چھوڑ کر باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سارا کچھ تو گھر میں ہی موجود ہے۔ آج لوگ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، میری عمر بہت زیادہ ہو اور رزق اس سے بھی زیادہ ہو۔ حدیث پاک کے کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو اور اس کا رزق بھی اتنا زیادہ ہو کہ ختم ہی نہ ہو، بہت رزق ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ اکبر، آج آپ کے سامنے ہے یہی بندہ اگر اپنا لے، بہت سارے لوگ یہی اپناتے ہیں کہ والدین کی عزت احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بلائی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رزق ان کو دے دیتا ہے کہ واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر خاص کرم ہو رہا ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو رشتہ داروں کی آؤ بخت کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا جب کوئی رشتہ دار ہمارے گھر آتا ہے تو ان کی وجہ سے ہم وہ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں جو ہم نے سالوں سال نہیں کھانے ہوتے، جو ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا، مگر رشتہ دار آنے کی وجہ سے ہم وہ بھی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے گھر رشتہ دار نہیں آتے، عزیز و اقربا نہیں آتے، ہمارے سامنے ہے ان کے گھر میں نحوست کیسے ٹپک رہی ہوتی ہے، وہ جوڑتے ہی رہتے، ساری عمر جوڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہ کھلانے سے ہمارا رزق بڑھ جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک ہے کہ جو عزیز و اقربا کے ساتھ اور والدین کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو رزق کھلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ بہت سارے ہمارے سامنے ایسے گھر ہیں جنہوں نے اپنا دروازہ خود ہی بند کیا ہوا ہے، رشتہ دار ان کے گھر آتے ہی نہیں ہیں، جن کے گھر آتے ہیں ان کے بھی حالات دیکھ لیں اور جن کے گھر نہیں آتے ان کے بھی حالات دیکھ لیں، کتنا واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ آگے سنیے کہ بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ کے اندر ان کا بہت بڑا نام ہے، صوفیہ کے اندر بھی ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ کو کہتے کہ اماں جان میں آپ کو راضی کروں کہ اپنے رب کو راضی کروں؟
آپ اپنے حق معاف کر دیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو والدہ نے ارشاد فرمایا جاؤ بیٹا، اگر اسی میں تمہاری رضا ہے، اس طرح ہی تم نے قرب حاصل کرنا تو جاؤ دیکھ لو جا کے۔ آپ جاتے ہیں، جنگلوں کے اندر جاتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کم و بیش 12 سال آپ جنگلوں میں رہتے ہیں، سجدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر کام کرتے ہیں، 12 سال بیت جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں، مگر قرب حاصل نہیں ہوتا۔ 12 سال بعد اپنے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں، شہر بستام آتے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہو اپنی والدہ سے ملاقات ہو جائے، ان کو سلام کرتا چلوں، 12 سال ہو گئے ان کی زیارت کیے ہوئے۔ رات کا دوسرا پہر ہے، سردیوں کے دن ہے، دروازے کے پاس آتے ہیں، ذہن میں آتا ہے ہو نہ ہو والدہ آرام کر رہی ہوں، ساری عمر تو میں نے خدمت کی نہیں، چلو صبح تک انتظار کر لیتے، صبح ہوئے گی تو اسی وقت ان کو سلام کر لیں گے۔ دروازے کے ساتھ لا کے بیٹھ جاتے ہیں، وقت گزرتا ہے، تہجد کا وقت آتا ہے، جب تہجد ہوتی ہے تو اندر سے پانی کے آنے کی آواز آتی ہے، محسوس کرتے کہ ہو نہ ہو میری والدہ اٹھی ہے تہجد کے لیے، ابھی دروازہ بجاتے ہی ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے یزید ٹھہرو میں آتی ہوں۔ اللہ اکبر، صرف دروازہ بجانے سے والدہ کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا باہر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، والدہ تو بیٹے کے پاؤں کے جوتے کی آواز بھی پہچان جاتی ہے، یہاں پر دروازہ بجانے کی آواز سن کے فرماتی ہے بھائی یزید ٹھہرو میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ جب دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، آپ نے بال بکھرے ہوتے ہیں، پراغ گندا کھڑے ہوتے ہیں، گندا لباس پہنا ہوتا ہے، دیکھتے ہی ابھی دیکھا ہی ہوتا ہے تو آپ کی والدہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیتی ہیں اور دعا کرتی ہیں باری تعالیٰ میرا بیٹا 12 سال سے تیری جستجو میں ہے، ابھی تک تم نے اس کو قرب ہی نہیں دیا۔ بھائی یزید فرماتے ہیں کہ صرف میں ہاتھ اٹھنے کی دیر تھے، خدا کی قسم 12 سال میں وہ میں نے مقام نہیں حاصل کیا جو 1 منٹ میں حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہیں والدین کی دعائیں۔ ساری عمر بھی آپ پھرتے رہے، باہر پھرتے رہے، بزرگوں سے دعائیں کراتے رہے، لوگوں سے دعائیں کراتے رہے، پیروں سے دعائیں کراتے رہے، جب تک آپ کے والدین ناراض ہیں خدا کی قسم کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، آپ جیت کر بھی ہار جائیں گے۔ ہم وہی لوگ جو والدین کے فوت ہونے کے بعد پھر ہزاروں روپیہ ختموں پر لگا رہے ہوتے ہیں، اگر یہی ان کی زندگی میں ان کی صحت پر لگ جائے تو یقین جانیں ان کی زندگی ڈبل ہو جائے۔ ان کے ساتھ پیار محبت کریں، آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی ہم سے وہی پیار اور محبت کریں گے۔ آگے سنیے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جنت کو حرام فرما دے گا، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ حالانکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے شروع ہو جائے گی، مگر ان کو وہ بھی نہیں ملے گی۔ کون ہے وہ لوگ؟ سب سے پہلے تو فرمایا کہ شرابی جو لگاتار ہر وقت شراب کے نشے میں دھند رہتا ہے، ایسا بندہ جنت کی خوشبو سے بھی دور ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ دیوس، ایسا شخص، ایسا بغیرت انسان جس کو یہی نہیں پتا کہ میری بیوی کہاں جا رہی ہے، میری بہن اور والدہ کہاں جا رہی ہے، اور میرے گھر میں کون غیر مرد آ رہا ہے، جس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، ایسا بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا فرمایا کہ والدین کا نافرمان، ایسا بندہ ہے جو دنیا میں تو ضلالت اس کا مقدر بننی ہے، جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا حکم ارشاد فرمانے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ لوگوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یہاں نہیں پھر جنت میں بھی ہمیں بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ نبی مکرم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف دہ چیز ہوگی، مجھے پریشان کرے گی، وہ چیز ہوگی جو جہنم کے اندر سے لوگوں کی چیخوں پکار کی آواز آئے گی، ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، جب وہ مجھے آواز سنائی دے گی مجھے سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوگی۔ فرمایا کہ اس وقت جب مجھے یہ آواز آئے گی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، عرض کروں گا یا باری تعالیٰ ان پر کرم فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ حکم ہوگا اے محبوب اپنا سر اقدس اٹھا لیجئے، آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ ان کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک ان کے والدین ان کو معاف نہیں کرتے۔ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے میرا دھیان اس طرف سے ہٹا لیا جائے گا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی،
پھر چیخو پکار کی آوازیں، پھر تکلیفہ کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، عرض کروں گا یا باری تعالیٰ ان کو بخش دے، ان پہ رحم فرما، ان کو معاف فرما دے۔ پھر وہی آواز آئے گی، اے محبوب اپنا سر اقدس اٹھا لیجئے، آپ کی ہر بات مانی جائے گی۔ ان کو تب تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک ان کے والدین ان کو نہیں بخش دیتے، معاف نہیں فرما دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میرا دھیان اس طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہٹا لیا جائے گا۔ جب یہ تیسری مرتبہ واقعہ ہوگا پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اے باری تعالیٰ ان پر رحم فرما دیا جائے۔ پھر وہی حکم ہوگا، اے محبوب اپنا سر اقدس اٹھا لیا جائے، ان کو نہیں بخشا جائے گا جن کے ان کے والدین نہیں ان کو معاف فرما دیتے۔ عرض گزار ہوتے ہیں یا باری تعالیٰ ان کے والدین کو مجھے زیارت کرائی جائے، مجھے دکھایا جائے، اس سے پہلے مجھے ان کو دکھایا جائے کہ ان کو عذاب کیسے ہو رہا ہے۔ دروغہ جہنم کو حکم دیا جائے کہ مجھے دکھائیں، اسی وقت دروازہ کھولا جائے گا جہنم کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر دیکھیں گے کہ ان کا عذاب کیسے ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ مرد عورتیں آگ کی شاخوں کے ساتھ لپٹے ہوں گے، بہت سارے کی آنکھوں میں کیل ٹھوکے جا رہے ہوں گے، سانپ اور اژدھے ان کو کھا رہے ہوں گے۔ اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ان کے والدین کی مجھے پہچان کرائی جائے، میری ان سے ملاقات کرائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب وہ تو جنت کے اعلیٰ مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض جنت المأوا میں بیٹھے ہیں، بعض جنت الفردوس میں بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے ملاقات کرائی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرمائیں گے کہ اے اللہ کے بندے تمہارے بچوں کو بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، ان کی بخشش کرو، ان کو معاف فرما دو۔ عرض کریں گے یا رسول اللہ ان کو صحیح عذاب ہو رہا ہے، انہوں نے ہمیں بہت تکلیف دی تھی، ان کے پاس اچھے کپڑے ہوتے تھے، یہ اپنی بیوی بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے تھے مگر ہمیں ننگا رکھتے تھے، ان کے پاس اچھا کھانا ہوتا تھا مگر رات بھر بھوکے سونا پڑتا تھا۔ یا رسول اللہ ان کو ہم اچھی تلقین کرتے تھے، ہمیں آگے سے مارتے تھے، ہمیں گھر سے نکال دیتے تھے، اولڈ ہوم میں چھوڑ دیتے تھے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیے آنکھوں سے چشمے جاری ہو جائیں گے، فرمائیں گے کہ جو میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم تم دیکھو تمہارے دل پھٹ جائیں۔ اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر جہنم کے دروازے پر جائیں گے، جب وہ جہنم کے دروازے سے اندر دیکھیں گے تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہمارے بچوں کو بخش دے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو اپنے والدین کو سخت اذیتیں دیتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بہت پیاری حدیث پاک یاد آ گئی کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم ایک مرتبہ تشریف فرمایا ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، بزرگ صحابی رسول ہیں، آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا نا مجھ سے اب چیزیں چھپانا شروع ہو گیا ہے، مجھے اپنی چیزیں استعمال کے لیے دیتا، مجھے جھڑکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوئے، فرمایا کہ اس کے بیٹے کو بلایا جائے۔ جب اس کا بیٹا آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تمہارا والد مجھے تمہاری شکایت لگا رہا ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کہ تمہارا باپ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے چیزیں چھپاتا ہے، مجھے چیزیں استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتا۔ عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ میرا والد جب کہ بوڑھا ہو چکا ہے، میں کوئی بھی چیز دیتا ہوں خراب کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، اگر والد یقین جانے کوئی پنکھا چلا کے بیٹھ جائے ہم ان کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ بجلی کا بل آنا ہے، اس کو طرح طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو جب تنخواہ لاتے ہیں، پہلے بھی یہ بات کی گئی تھی، تنخواہ لاتے ہیں تو اپنے والدین سے چھپا کے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور بیوی اور بچوں کے سامنے جا کر سلام کر کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پتہ بھی ہے، حالانکہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ والدین سے چیزیں چھپائی جاتی ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے چیزیں واضح کی جاتی ہیں، اور کیا توقع رکھتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا کہ ہمارے سامنے چیزیں رکھے گا اس طرح۔ وہ بھی اسی طرح جیسے آج ہم اپنے والدین سے پیسے چھپاتے ہیں، اپنی جائیدادیں چھپاتے ہیں اور بچوں کو واضح بتاتے ہیں کہ آپ کے نام کے لیے ہم نے بہت کچھ بنا لیا ہے، آپ کے لیے پلاٹ بھی بنا لیے ہیں، کیا توکل کرتے ہیں کہ کل کو ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ یہی کرے گا، خدا کی قسم وہ بھی یہی کرے گا، ہم سے چیزیں چھپائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ اس کی بات سنتے ہیں چشمان مبارک سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تمہارا باپ
تم جب چھوٹے تھے ساری چیزیں تمہیں دیتا تھا اور تم توڑ دیتے تھے، اور کبھی تمہارے والد تمہیں گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ تمہارا ماتھا چومتے تھے، اور وہ ایک چیز کو تم 100 مرتبہ کہتے تھے پھر بھی وہ غصہ نہیں کرتا تھا مگر آگے سے تبسم کرتا تھا۔ آج تم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہارا باپ 2 مرتبہ بات کر تم بھی اسے محبت سے بات کرو۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سن لو، قیامت تک تم اور تمہارا مال یہ سارا کچھ تیرے باپ کا ہے، جیسے چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے صرف کر سکتے ہیں، تم اس کے ہر چیز کے تمہارا والد ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز ہمارے والد کی ہے۔ یقین جانیں آج ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے والد کے ساتھ جتنا پیار، محبت، الفت اور شفقت کریں گے، رحمت کے بازو بچھائیں گے، کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ آج ہم اپنے والدین سے چیزیں چھپائیں گے اور اولاد ہم دبے لفظوں میں انکریکٹ ان کو بتا رہے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا کرنا ہے۔ واللہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنے بچوں کے سامنے کریں۔ کبھی بھی روپیہ پیسہ کوئی بھی اس طرح کا کام ہو تو اپنے بچوں کے ذریعے کرائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ والدین کی عزت احترام اس انداز سے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوب پیار محبت کرنے توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔